الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو مزار ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہوئے 13 کلومیٹر کے فاصلہ پر نواریہ روڈ کے بائیں طرف سڑک کے کنارے 4 دیواری میں قبر انور موجود ہے۔ لوہے کا سفید رنگ کا دروازہ ہے۔ دروازے میں گرل نما جالی لگا دی گئی ہے۔ اس سے بآسانی زیارت ہو سکتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے اس مزار شریف کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو ٹریکٹر الٹ جاتا تھا، ناچار یہاں 4 دیواری بنا دی گئی۔ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہند بنت عوف کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ دامادوں کے اعتبار سے روئے زمین پر کوئی بوڑھیا ان سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے دامادوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت شداد بن الحاد رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پہلے برہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ یہ پہلے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم کی سگی خالہ تھیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن لبابہ الکبریٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں، جنہیں ام الفضل کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسری بہن لبابہ الصغریٰ جو اسماء بنت حارث کے نام سے موسوم تھیں، یہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو تب سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما لیا اور جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ نکاح کا پیغام دے کر بھیج دیا۔ جب سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام ملا تب وہ اونٹ پر سوار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اونٹ اور جو اس پر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شادی کا اختیار حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا، جنہوں نے مقام شرف پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ یہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ مطہرہ ہیں۔ ان کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں شدید بیمار ہو گئیں تو فرمایا، مجھے مکہ مکرمہ سے باہر لے جاؤ، یہاں میرا وصال نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میرا وصال مکہ مکرمہ میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو شرف کے مقام پر اس درخت کے پاس لے جایا گیا جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد ان سے ملے تھے، اور وہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے سال میں مورخین کا اختلاف ہے، مگر مشہور قول یہ ہے کہ انہوں نے 51 ہجری میں شرف کے مقام پر وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ آپ کے بھانجے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور دیگر بھانجوں نے ان کو قبر میں اتارا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور زیارت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔